هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، یا واسطے اپنی بیویوں کے، یہ لفظی معنی بنے گا، لازواجک، ان کنتن اگر ہو تم، تریدنا تم چاہتی ہو، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، وزینتہا اور ٹھاٹھ باٹھ اس کی، زینت اس کی، فتعالینا تو آؤ، امتع میں کچھ سامان دے دوں، کن تمہیں، واسرح اور میں رخصت کر دوں، کن تمہیں، سراحاً رخصت کرنا، جمیلا بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ یہ آیت، یہی ایک دو آیتیں آگے جو ہیں ساری ملا کے، یہ آیت کہلاتی ہے آیت تخییر، تخییر اختیار دینا۔ امہات المومنین نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے صرف اتنا تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول، الحمدللہ فتوحات ہو رہی ہیں، سامان، خوراک اور بہت سی چیزیں مدینہ میں آ رہی ہیں، اور لوگ ذرا بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا اپنے گھر کا بھی خرچہ بڑھا دیں، یعنی ذرا آسانی ہو جائے گی۔ بس اتنا کچھ کہا انہوں نے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور آپ کی ناراضگی بجا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ قوم کا جو رہنما ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، اور رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے دنیا یا قوم نبی کو بھی دیکھتی ہے اور اس کے گھر کے حالات کو بھی دیکھتی ہے کہ کیا یہ بظاہر سب کچھ ہو رہا ہے، یا واقعی ہماری طرح یہ بھی متاثر ہیں، ہم جس طرح بھوک پیاس، مشکلات، سختیاں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہماری لیڈرشپ بھی ایسا کر رہی یا نہیں۔ تو ان کا جو مطالبہ تھا وہ اس اعتبار سے ناقابل قبول تھا کہ دنیا کا پریشر نہیں ہے، مگر آپ ایک رول ماڈل ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے عمل سے، اپنی بات سے، اپنی گزران سے، اپنی معاشرت سے لوگوں پر یہ ثابت کر دکھائیں کہ میں بھی قدم بقدم تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جو تکلیفیں تم برداشت کر رہے ہو وہ میں بھی کر رہا ہوں، محض زبانی نہیں، عملی طور پر بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذرا محسوس فرمایا اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اتنا فرما دیا کہ میں 1 ماہ تک تم لوگوں کے پاس، تم عورتوں کے پاس، یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو بس اتنا آپ نے فرمایا۔ اب یہ فرمانا تھا تو بات ذرا تھوڑی سی بڑھ گئی، اور پھیلتے پھیلتے صحابہ کرام تک پہنچی، اور ہر ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا مدینہ سے باہر، یہ پہاڑی ذرا اونچا علاقہ تھا، وہاں کہیں رہتے تھے، تو ایک انصاری بھی ان کے ہمسائے تھے، تو دونوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا
کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور جا کے حالات، واقعات، آپ کی گفتگو سب کچھ دیکھوں گا بھی اور سنوں گا بھی صحیح، اور شام کو تمہیں آ کے بتا دیا کروں گا، لیکن تم بکریاں چراؤ، مارکیٹ میں جاؤ، مزدوری کرو، جو انکم ہو وہ لے آؤ، تو آدھی میں لے لوں گا، آدھی تم لے لینا، ایک دن تم یہ کام کرو اور ایک دن میں کروں گا، لیکن ہمارا دن کوئی ضائع نہ جائے۔ ضائع سے مراد یہ کہ ہم میں کوئی نہ کوئی ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحبت میں ضرور جا کے بیٹھے اور آپ سے علم، آپ کی گفتگو، حالات، واقعات سے آگاہ رہے، اور شام کو واپس آ کے، رات کو واپس آ کے وہ دوسرے کو بتا دے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں گھر تھا تو اتنے میں وہ میرا انصاری دوست آیا اور اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گیا، خیال یہ آیا کہ غسان کا بادشاہ جو تھا وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں تمہاری خبر لوں گا اور میں فوج لے کے آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم میں ذرا تھوڑی سی گھبراہٹ یہ بھی تھی، تو جو ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ غسان اپنی فوجوں کو لے کے آ گیا ہے۔ تو میں باہر نکلا، میں نے کہا کیا ہوا؟ غسان کی فوج آ گئی ہے، غسان آ گیا ہے۔ تو انصاری کہنے لگے اس سے بڑھ کر ایک حادثہ ہے۔ کیا وہ کیا؟ ان کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ تو بہرحال یہ سارا جو واقعہ ہے حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس یہ پہنچے اور جا کے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ فرمایا نہیں۔ بس اتنی بات۔ الحمدللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزرے، آپ جو نیچے کمرے ہیں تو کمروں کے اوپر ایک اور کمرہ تھا، آپ اس میں رہتے تھے، تو آپ وہیں رہے، ایک ماہ رہے وہاں۔ تو ایک ماہ کا آخری دن تھا، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ آیتیں اتری، اور ان آیتوں کو لے کے آپ نیچے اترے۔ نیچے جب اتر رہے تھے تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے کمرے میں پا کے ذرا ہلکا سا جوک کرتی ہیں، ہلکا سا ہیومر ہوتا ہے نا، آپ وہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابھی تو 29 دن گزرے ہیں، مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے۔ یہ ہے نا ویلکم کرنے والی سمجھدار بیوی۔ تو نبی علیہ السلام مسکرایا، آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ نے ام المومنین سے فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، اس پر غور کر لینا اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کرنا ہے، پھر بولنا۔ کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آیتیں پڑھی تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور کچھ نہیں، بس بالکل صاف کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، لیسن مل گیا ہے، مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دنیا کی رونق اور اس کی ٹھاٹھ باٹھ کو کی بجائے میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کروں، جو ان کی پسند ہو وہ میری پسند بن جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بہنی اسی طرح دوسری ازواج مطہرات کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ آیات سنائی، تو ان سبھی نے یہی کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، جو بہرحال اس واقعے کے پیچھے اب قابل غور چیز یہی ہے کہ امہات المومنین کی بڑی قربانیاں ہیں، دین کی خاطر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ دینا، ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا، کوئی شکوہ نہ کرنا، کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ ایک آدھ ذرا ہلکا سا مطالبہ کیا ہے، یعنی کئی دن جہاں گھروں میں چولہا نہ پکتا ہو، چولہا نہ جلتا ہو، کوئی شے نہ پکتی ہو،
اور عورت ہو کہ وہ بیچاری اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتی ہو، اور ایسی خواتین ہیں جو شاید کسی اور امیر کے گھر چلی جاتی تو بڑے بڑے امراء ان کو اپنے ہاں لینے کو تیار تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو ہی یہ مطالبہ کیا کہ تھوڑا سا خرچہ آپ بڑھا دیں، تو انہیں ایک سبق یہ ملا کہ نہیں، ہم بھی رول ماڈل ہیں، جہاں اللہ کے رسول رول ماڈل ہیں، ہم بھی بحیثیت ازواج مطہرات کے دنیا کی عورتوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، اور ہمیں بننا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سختی جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول جو چاہتے ہیں ہمیں وہی قبول ہے، اور قیادت نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ میں باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، زوج کی جمع ہے، اپنی بیویوں سے، یعنی میں تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، کیونکہ تمہیں یہ پسند ہے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو تمہیں دنیا کی رونق چاہیے، نبی کے گھر میں یہ رونق نہیں ملے گی۔ سیدھی سی بات ہے، جہاں ایک ایک مسلمان خود غریب ہو، اس کے گھر میں کھانا نہ ملتا ہو، تو کیا نبی یہ پسند کرے گا کہ اس کے گھر میں کھانے ہوں؟ وہ کئی کی دن کے بھوکے ہوں، کیا نبی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیویاں یا اس کے بال بچے وہ سیر ہو کے کھانا کھائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فتعالینا، آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، واسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً جمیلا، رخصت کرنا بڑے بھرے طریقے سے۔ تو یہ ہے وہ سبق جو امہات المومنین کو دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ، چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، یہ ہے چوائس ہے تمہاری، دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں آرام سے تھوڑا سا دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، پھر تمہیں دنیا بھی مل جائے گی۔ اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے، تمہارے اندر واقعی یہ چاہت ہے، محبت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، اور آخرت کا گھر یعنی جنت ہمیں چاہیے، تو یہ بھی یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تم میں جو نیکی کرنے والی ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اجراً عظیما، بہت بڑا اجر، یعنی جنت، جنت کے اعلیٰ مقام۔ بس یہ کہنا تھا، یہی دو آیتیں تھیں، تو سب امہات المومنین نے یہی کہا کہ نحن نریدنا اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، ہم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں۔ بس معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور زندگی واپس اپنی رونق کے ساتھ اس گھر میں، یا اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا یا یہ نساء النبی، اے بیویو نبی کی، اے عورتو نبی کی، من یأتی، جو کوئی آئے گی، من کنہ، تم میں سے، بفاحشۃ، بے حیائی کو، مبینۃ، کھلی۔ یہاں فاحشہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فاحشہ کا مطلب ایک ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی انتہائی نافرمانی کا ہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ زنا ہے، مگر اللہ اپنے رسول کو اس سے بچانے والا ہے کہ اس کی بیویاں ایسی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے بچایا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی، کھلا نشوز، بدتمیزی، یہ مراد ہے۔ تو من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں جو بھی مرتکب ہوگی بے حیائی کو جو کھلی ہو، تو یہاں من شرط ہے، تو شرط کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقع ہو، ٹھیک ہے نا؟
یہ مطلب ہے کہ جو تم میں کھلی بے حیائی کو آئے گی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو یضاعف لہ العذاب، تو دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین، دگنا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی شرک کرے گا؟ وہ شرط تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرط واقع ہو، کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے اگر اس طرح ہوا، ہو گیا، ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ تو کیا انہوں نے شرک کیا؟ تو یہی بات یہاں بھی کی جا رہی ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں جو بھی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی، یضاعف لہا، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے العذاب ضعفین، عذاب دگنا کر کے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے اللہ پر ایسا کرنا آسان۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ کے عالی مقام کا خیال کرنا ہے، اور لاڈ پیار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا ہے۔ یہ سب ایسی باتیں تھیں جو سمجھا دی گئیں، اور الحمدللہ امہات المومنین نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جس طرح رہی ہیں، تو کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کھلی بدتمیزی کی ہو یا نشوز کیا ہو۔ نشوز سے مراد کہنا نہ مانا ہو، بگڑ بیٹھی ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے امہات المومنین کی حالت اور ان کا رویہ، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزارا ہے اس میں حد درجہ احترام اور ادب۔ پھر فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو کوئی اطاعت کرے گی، مِنْكُنَّ تم میں سے، للہ اللہ کی، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی۔ یہاں یقنت کا مطلب وہی ہے، یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ شوہر ہیں اللہ کے رسول، ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے تو اس اعتبار سے اللہ کی بھی اطاعت ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، نشوز نہیں کرنا۔ آپ کی بیوی بن کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا پورا خیال کرتے ہوئے تم نے رہنا ہے۔ قنت یقنت، یہ اطاعت وہ ہوتی ہے جب انسان بڑا مجبور ہو کہ میں نے دوسرے کام کرنے ہیں، مگر اس وقت وہ جب کمپیریزن کرتا ہے، ادھر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اور ادھر میرا دل یہ کہہ رہا ہے، تو اب اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنے دل کو چھوڑتا ہوں، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سر آنکھوں پہ۔ یہ ہے قناتا کا معنی۔ کیونکہ عام حالات میں تو انسان چلو کر لیتا ہے نا، اطاعت کر لیتا ہے، عام حالات میں بیوی بھی خوش ہے، چلو میاں کی بات مان لی۔ لیکن کچھ حالات ایسے بھی بن جاتے ہیں جب انسان کا، بیوی کا اپنا دل کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، مگر اس موقع پہ وہ صرف خاوند کی خوشنودی دیکھتی ہے کہ خاوند میرا کیا چاہتا ہے، اور پھر خاوند کی چاہت کو، اپنی اس کی خواہش کو سامنے رکھ کے اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیتی ہے، جبکہ وہ جائز ہو خواہش، یہ یاد رکھیے، میاں کی خواہش جائز ہو تب۔ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم میں سے جو بھی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم عطا کریں گے اس کو اس کا اجر دگنا۔ یہ ان کا بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تک بتا دیا جائے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ بھی اللہ کی نظر میں بڑا گاڑھا ہوگا،
اور کوئی نیکی کی تو نیکی بھی اللہ کی نظر میں ڈبل اجر پائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ادب بھی سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. اور الحمدللہ وہ بہت کچھ سیکھ رہی تھیں. قرآن مجید میں حکم تھا انہیں کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں بھی یاد کرو اچھی طرح، اس کو ذہن میں بٹھا لو. تو الحمدللہ وہ بٹھاتی بھی تھیں، یاد بھی رکھتی تھیں، اس پہ عمل بھی کرتی تھیں. تو وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے رزق بڑا زبردست، بڑا باعزت. تو دیکھیے الحمدللہ امہات المومنین نے جو ہی یہ حکم آیا بات مان لی اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں. پھر اس کے بعد اطاعت میں اور آگے بڑھ گئیں. عمل صالح پہلے بھی تھا، نماز ہے، روزہ ہے، اور پھر اس طرح اور نیکیاں ہیں. یہ امہات المومنین کرتی جا رہی ہیں اور اللہ جو بھی حکم دے رہا ہے اس پر بھی عمل کرتی جا رہی ہیں. تو ایسی حالت میں امہات المومنین کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اس کے عمل کا جو ثواب ہے وہ دیں گے، مگر ایک عمل کے برابر، عام مومن کے ایک عمل کے برابر نہیں، بلکہ عام مومن کے کسی بھی عمل کے برابر نہیں، بلکہ دگنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہا اس کے لیے، کہاں؟ آخرت میں، رزقاً کریما، بڑا معزز رزق جو جنت میں ان کو نصیب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی نا جنت میں بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بلند مقام پہ، جنت کے بلند تر حصے میں رہیں گے، تو یہ بھی وہاں رونق بخشیں گی. اس گھر کی مالکہ ہوں گی، اس گھر کی کوئین ہوگی جنت کی. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم، کا احدن، کسی ایک کی طرح، من النساء، عورتوں میں سے. بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تم اس امت کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بڑی اسپیشل عورتیں ہو، تمہارا مقام ہر اعتبار سے اللہ کی نظر میں بڑا ہے، تم رول ماڈل ہو. لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں، کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو. عورتوں میں سے کسی ایک کو لے لو، اس کی طرح تم نہیں ہو. تم نبی کی بیوی ہو، تم جنت میں نبی کے ساتھ رہنے والی ہو، تمہیں رول ماڈل بننا ہے. تمہیں دنیا کی بجائے کیا کرنا ہے؟ رسول کا علم حاصل کرنا ہے. دنیا میں عورتیں مال سمیٹتی ہیں، اپنے خاوند کے پیسے سے، مال سے اپنی خواہشات کو پورا کرتی ہیں. یہ چیز خرید، یہ چیز لا، یہ بنا، یہ اس طرح کا گھر ہو، اس طرح کی گاڑی ہو، اس طرح کی سواری ہو. تم ویسے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لستن کا احد من النساء، تم سپیشل عورتیں ہو، نبی کی بیویاں ہو، تمہارا مقام ہر عورت کے مقابلے میں کہیں بلند ہے. اس لیے اپنے آپ کو سپیشل بنا کے رکھو، پتہ چلے کہ ہاں یہ نبی کی بیویاں ہیں. اس لیے پہلی بات، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی تھا ان میں، یہ نہیں کہ نہیں تھا، تقوی تھا. تقوی یہ بھی ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لوچ پیدا نہ کرنا. نتیجہ یہ نکلے گا فیطمع، ورنہ طمع کرے گا تمہارے بارے میں. جس عورت نے لوچ پوچھ سے بات کی، اس کی آواز میں ذرا تھوڑا سا لوچ آیا تو فیطمع، تو طمع کرے گا، الذی، وہ شخص، فی قلبہ، جس کے دل میں مرض ہے.
وہ تو پیچھے پڑ جائے گا، یہ تو بڑی اچھی عورت ہے بھائی، یہ تو مجھے چاہتی ہے، یہ تو بڑا مسکراتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے. پھر اس کے شیطانی خیالات بڑھتے ہیں اور وہ پھر اسی عورت پہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی اچھے انداز سے بات کرتی ہے، لوچ ہے اس کی آواز میں، مائل ہوتی ہے میری طرف، تو میں اس کی طرف کیوں نہ مائل ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا سمجھایا ہے، کہا امہات المومنین کو ہے، مگر الحمدللہ امہات المومنین نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی ہو یا عدم موجودگی ہو، کبھی کسی مرد سے غیر مرد سے اس طرح بات نہیں کی. وہ عمر میں چھوٹی ہوتی تھی، آنے والا بڑی عمر کا ہوتا تھا، اس کو بھی بڑے اعتماد سے بات کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے تھے، ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور آخر طے یہی کرتے تھے کہ امہات المومنین میں سے کسی سے جا کے پوچھ لیں. اور جب کوئی جاتا تو بڑے شرم و حیا سے ام المومنین سے بات کرتا کہ ایک مسئلہ ہے، میں بھیجا گیا ہوں، ہمیں علم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا سکتی ہیں، اور ہے مسئلہ بڑا سنجیدہ سا. تو ام المومنین سمجھ جاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہاں ہاں تم مجھ سے پوچھ لو، بالکل اس طرح پوچھو جیسے اپنی ماں سے پوچھتے ہو. یہ طریقہ تھا. دوسرا کہتا ہاں واقعی یہ تو ام المومنین ہے، پتہ ہوتا تھا ان کو، لیکن یہ بات کر کے ان کو باور کرا رہی ہوتی تھی کہ مسئلہ ہے تو واقعی پوچھو، بتاؤں گی اگر میرے علم میں ہوا، مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی اس لیے کہ میں تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہوں. تو فلا تخضعن بالقول، تو نہ تم تخضعن کا مطلب اپنی آواز کو ذرا پست کرنا اس انداز سے کہ مرد کے دل میں عورت کی بات ایسے اچھی بن کے داخل ہو جائے کہ واہ واہ، اور بڑے نرم انداز سے بات کرنا. تو منع کیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو الحمدللہ نہ صرف امہات المومنین بلکہ صحابیات جو تھیں وہ بھی جب بھی کوئی غیر مرد آتا تھا تو اپنی اونچی آواز سے ٹھیک ٹھاک بولتی تھی کہ جس کو سمجھ آتی ہیں میں نے ہوش سے بات کرنی ہے اور سیدھی بات کرنی ہے، گما پھرا کے بات نہیں کرنی، سیدھی بات کرنی ہے. مثلا کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ دوسرا الرٹ ہو جائے، ہے جی کس سے ملنا ہے؟ نہیں ہے گھر میں، ٹھیک ہے بس. یہ انداز کون ہے؟ یہ جو کون ہے، یہ جو انداز ہے، یہ انداز ہی یہ بگاڑ والا ہے. اور جو آنے والا ہے اس کے دماغ میں جب اس طرح کی نرم اور پتلی آواز، لوچ والی آواز اس کے دل میں اترے گی، کان سنیں گے، تو اس کا شیطان جو ہے نا وہ بڑھے گا. اس لیے یہ بات سمجھائی ہے سب مسلمان عورتوں کو. ہمارے ہاں کیا ہے، بڑا عجیب و غریب رواج ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بس دکھاوے کے مسلمان ہیں. وہ اس طرح کے کوئی بالفرض کوئی ایسا گھرانہ ہے جو حجابی ہے، دنیا جانتی ہے، مگر کوئی رشتہ دار قریبی ہو یا پرے والا ہو جس سے پردہ کرنا ہے، یا کوئی جاننے والا دوست ہے شوہر کا، تو شوہر کے پاس جب وہ آتا ہے تو خوب پردہ کیا جاتا ہے گھر میں. کہ شوہر آ رہا ہے، شوہر کو پتہ ہے شوہر کے دوست آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو پردہ کرو، چادر لو، چھپ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اور اگر شوہر نہیں ہے تو عورت خود جا کے دروازہ بھی کھولتی ہے، سامنے کھڑی بھی ہو جاتی ہے، کوئی حجاب بھی نہیں ہے، اور اس سے باتیں بھی کرتی ہے اور پھر بھیج بھی دیتی ہے. یہ بڑے عجیب سے رویے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ شوہر کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ شوہر کے سامنے تو پردہ کیا جاتا ہے، جب وہ نہیں ہے تو اب پردہ غائب ہو گیا، اور پھر اس میں وہی انداز آ جاتا ہے جو یہ ہے فلا تخضعن بالقول.
باتوں میں بھی لوچ، الفاظ میں بھی لوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ تم حشمت، عزت، عفاف یعنی عفت اور ادب کے جتنے اونچے مقام پہ ہو، اس کا تقاضا یہی کہ غیر مرد جب بھی آئے اس سے لوچدار آواز میں بات نہ کرو۔ بس تم ام المومنین ہو، امہات المومنین ہو، تمہارا مقام دوسری عورتوں سے کہیں بڑھ کے ہونا چاہیے۔ تم اگر رول ماڈل بنو گی تو بعد کی مسلمان عورتیں بھی اس کو لے کے عمل کریں گی اور ظاہر کریں گی کہ ہاں ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم غیر مردوں کے ساتھ اس طرح ڈھیلی ڈھیلی بات نہیں کرتی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم کہو بات بھلی، جو آئے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹال دو، بھیج دو واپس، یا بات کرو تو بالکل اپنے بس مطلب کی، کوئی ضرورت نہیں ہے بات آگے بڑھانے چڑھانے کی، کیونکہ اس میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک عورت غیر مرد کے ساتھ جیسے بات کرتی ہے، اس کے آنے کا انداز، اس کو بار بار دیکھنے کا انداز، پھر گفتگو میں نرمی، پھر مسکراہٹ، پھر اس کی ادائیں کہ اس نے کوئی بات کی تو شرم سے یوں ہو گئی، اس کو دکھایا، منہ دوسری طرف کر لیا، ہنسنے لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ اوپن ہوتی گئی۔ یہ سب ابتدا ہوتی ہے، یہ سب ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سے منع کیا ہے کہ ابتدا کو ہی بڑا سخت رکھو، ہارش بنو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو بات بھلی، بس یعنی جو ضرورت کی بات ہے بس اتنی بات کرو، اس کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ تو یہ مطلب یہی ہے کہ جو خیر کی چیزیں ہیں وہ تم خواتین کے اندر آنی چاہیے تاکہ عام مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وقرنا اور قرار پکڑو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ تم اظہار زینت کرو، تبرجا جیسا کہ اظہار زینت کرنا ہے، الجاہلیت الاولی جاہلیت پہلی کا۔ یہاں سمجھایا کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بغیر کسی انتہائی ضرورت کے گھروں سے نہ نکلو، بس اتنا دھیان کرو۔ تو وقرا یقرو، وقار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب چیز ٹھہر جائے، سکون میں آ جائے، تو کرنا اسی سے ہے کہ تم گھروں میں سکون آرام سے رہو، اور اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے لیکن بہت سخت ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے نکلنا بھی منع ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے بغیر ضرورت کے نکلنا بھی منع ہے، اور اگر بہت سخت ضرورت ہے اور نکلنا پڑ گیا ہے تو نکلو، لیکن نکلتے وقت وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ تم اظہار زینت کرو، اظہار زینت کرنا جاہلیت پہلی کا۔ پہلی جاہلیت کہنی اسلام سے پہلے، تم مسلمان نہیں تھی تو اسلام سے پہلے مسلمانوں کی لوگوں کی جو حالت تھی وہ جاہلیت اولا ہے، اور اس جاہلیت اولا میں عورتیں کیا کرتی تھیں؟ بے باکانہ اپنے گھروں سے نکلتی تھیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی حیا نہیں، اور پوری زیب و زینت کے ساتھ، سج دھج کے، خوبصورت کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو تیار کر کے۔ تو تبرج اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کا زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا، غیر مردوں کی نظروں کا شکار ہونا، نیت ہی اس کی اگر یہی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کیا سمارٹ عورت ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا اس کی چال ہے، کیا خوبصورت کپڑے ہیں، کیا بال ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب اسی بدنیتی سے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو یہ جاہلیت اولا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اس کا ہمراہ ہی ہوتا ہے،
اور اگر یہ عورت میک اپ کر کے اپنے آپ کو سجا کے خوبصورت بنا کے اچھے کپڑے پہن کے مگر بے حجاب ہو کے نکلتی ہے تو یہ تو لوگوں کو گناہ گار کرنے کا ایک سبب بن رہی ہے، کیونکہ ان کی نظریں ان پہ پڑیں گی۔ مرد کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں، عورت کو حکم دیا گیا تاکہ غیر مرد کی اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھے، جیسے مرد کو کہا ہے عورت کو بھی کہا۔ تو ماضی میں اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتیں ایسے سج دھج کے گھر سے باہر نکلتی تھی اور غیر مردوں کی نظروں کی زینت بنتی تھی، اور ظاہر ہے ایک غیر مرد کسی عورت کو دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ یہی ہوتا ہے، شیطان اس کو یہ باور کراتا ہے، دیکھو تمہاری بیوی کے مقابلے میں کتنی خوبصورت ہے، دیکھا نا اس نے بات کس انداز سے کی ہے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کیسا اس کا جسم ہے، کتنی سمجھدار ہے، ساری اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنی بیوی کی ساری خوبیاں خامیاں نظر آتی ہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، لیکن جب اس دور کے ڈھول سے واسطہ پڑتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی پہلی بیوی یا میری بیوی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، دھوکہ نہیں ہے اس میں، فراڈ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسا کہ یہ ہے۔ کئی لوگ اس چکر میں آ کے اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، سمجھ بھی آتی ہے ان کو، زنا کر لیں گے لیکن ایسی عورتوں سے وہ شادیاں نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں، اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں منع کیا اس سے کہ وقت کے باہر، گھروں کے باہر اس طرح مت نکلو، وقرن فی بیوتکن، اور تم ٹھہری رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ تم اظہار زینت کرو اظہار زینت جاہلیت اولی کا۔ تو اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ جاہلیت کا دور ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اسلام آیا تو اس نے علم دیا ہے، اس نے سمجھ دی ہے، تو اسلام سے جاہلیت دور ہو جاتی ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو وہ جاہلیت لوٹ بھی آتی ہے۔ اس لیے یہ آج کل جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جاہلیت اولی کے سارے مناظر ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نیا زمانہ ہے، بڑے روشن خیال لوگ ہیں، یہ سب جاہلیت اولی کی باتیں ہیں، جاہلیت اولی کے عمل ہیں، جاہلیت اولی کے کرتوت ہیں۔ اور اسلام نے جو چیز دی ہے یہ جدید ترین چیز ہے، ہر دور میں کام آنے والی چیز ہے اور مروب کرنے والی چیز ہے۔ آج حجاب پر دنیا پابندیاں لگانا چاہتی ہے، مگر جانتے ہیں کہ اس لباس میں ایک عورت جو ہے واقعی وہ عورت لگتی ہے، اور اس کا حسن اگر چھپا ہوا ہے تو وہ ہماری نظریں واقعی اس کو تلاش کرتی ہیں کہ یہ خود کون ہوگی۔ لیکن جو سامنے عام نظر آتی ہیں، چاہے وہ آدھی سے زیادہ ننگی کیوں نہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے عورتیں، یہ کون ہے، ان کو پتہ ہے۔ لیکن یہی پاک دامن اور باعفت عورتیں ہوتی ہیں جو حجاب میں اپنے آپ کو رکھتی ہیں، مگر یہ حجاب لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، پابندیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں اپنے ہاں چرچز میں سیدہ مریم علیہ السلام کا سٹیچو بناتے ہیں، اس سٹیچو میں یا ان کی تصاویر میں کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے بال کھلے ہیں یا بال کٹے ہیں یا ان کا بازو جو ہے نا یہاں تک ننگا ہے یا ان کا سینہ جو ہے نا نعوذ باللہ، بلکہ ان کو پورے حجاب کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ دل میں ہے، مگر شیطان نے دماغ میں ایسی بات بٹھا دی ہے کہ چونکہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ہر صورت میں مخالفت کرو، اور کچھ نہیں۔ یہ اسلام دشمنی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں۔
اور انہی کے اعلی کار یہاں بیٹھ کے یہ سبق دے رہے ہیں کہ حجاب دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے پردہ. یہ کیا چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ حجاب اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ عورت گھروں میں بیٹھ جائے. وہ میرے سامنے مرد کے ساتھ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کے بھی مجھ سے سوال بھی کر سکتی ہے، اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا، اس سے بات بھی کر سکتی ہے، اور ایسی مجلس دینی مجلس بھی کہلاتی ہے. تو ایسے لوگ تو ہیں دنیا میں، ہر دور میں رہے. یہ کام چرچ سے شروع ہوئے تھے. چرچ میں شروع میں کچھ حیا تھی، مرد الگ بیٹھتے تھے، عورتیں الگ بیٹھتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ یہ حیا ختم ہوئی تو مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھنا شروع ہو گئے. اور آج ہمارے مسلمان جو بڑے بڑے مفکر اور مدبر قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان مردوں اور عورتوں کو اکٹھا بٹھا کے دین پڑھانا چاہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے، جاہلیت اولا والی چیز ہے. اور سمجھتے ہی ہیں کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں. دور ہے ماڈرن دور، ماڈرن خیالات، بیکورڈ نہیں ہیں ہم. کر لیں، نتائج آپ دیکھیں گے. یہ جناب بناؤ نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے، بگاڑ جو مسلم سوسائٹی میں اپنے ہی پیدا کر رہے ہیں. چلیے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سمجھ آ گئی نا کہ مردوں کو اپنے محاسن نہ دکھاتی پھریں. ٹھیک ہے. جاہلی دور میں مردوں کے درمیان، مردوں کے آمنے سامنے یا انہی کی گزرگاہوں میں عورتیں بھی آتی تھیں جاتی تھیں. جیسے بازاروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس طرح وہ دوسروں کی نگاہوں کا شکار بنتی تھیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورتیں اس قسم کا کام نہ کریں کہ اپنی سج دھج غیروں کو دکھاتی پھریں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں وہ نماز کو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی یہ بات مردوں کو بھی سمجھائی ہے کہ اگر عورت سج دھج کے آتی ہے تو مردوں کو کیسے رہنا چاہیے. مثال کے طور پر بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کی چال، ان کی آواز، ان کا لباس، ان جیسا بناؤ سنگھار بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہم بھی ذرا بیبی سے بن جائیں، ہم بیبی سے بن جائیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. جو مرد عورتوں کی طرح اپنی چال ڈھال رکھتا ہے یا بولتا ہے، اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. اور جو عورت مردوں کی طرح اپنے آپ کو بناتی ہے، یعنی اس کے اندر عورت پن ہے، وہ نکال کے اپنے آپ کو مردوں کی طرح بناتی ہے، اس کی چال ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کا بولنا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. پھر یہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان مردوں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، عورتوں کی طرح بنتے ہیں، لباس انہی کی پسند کا. وہ گلابی لباس پہنتی ہے تو یہ بھی گلابی کپڑے پہنتا ہے. اس نے اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا، یعنی اس کے چہرے پہ کوئی بال نہیں ہے تو مرد بھی پسند کرتا ہے میرے چہرے پہ بھی کوئی بال نہ ہو، نہ مونچھیں ہو، نہ داڑھی ہو، میں بھی چھوٹی عمر کا بیبی سا لگوں دوسروں کو. جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں منڈا، میں ایسے بن جاؤں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری لعنت ہے ایسے عورتوں پر، ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر کہ عورت مردوں جیسی بن جائے اور مرد عورتوں جیسا بن جائے، انہی جیسی عادتیں اپنا لے، انہی جیسی چال چلے، انہی جیسے ہاتھوں کو یوں یوں لٹکا کے چلے، انہی جیسے جھومے، انہی جیسے کپڑے پہنے. بھئی یہ تم مرد ہو یار، مرد بنو. تم اپنی عادات کو، فطرت کو کیوں بدل رہے ہو؟ تمہاری اس تبدیلی سے کیا عورت تم سے خوش ہوگی؟ عورت تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میرا مرد واقعی مرد نظر آئے.
اور مرد اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری عورت میں شرم حیا ہو اور وہ عورت ہی ہو، وہ مردوں جیسی باتیں مجھ سے نہ کرے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں میری ان پر لعنت۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور مردوں پر بھی، کہ جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، اور یہ لباس پہن کے غیروں کے سامنے آتے ہیں۔ یعنی مرد نے چلے گھر میں اگر لباس پہنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بیوی کے لیے، اور عورت نے بھی خاوند کے لیے، لیکن یہی جین اگر عورت پہن کے مردوں میں آ جائے اور بازاروں میں چلے پھرے، مردوں کی طرح ٹراؤزر پہنا ہوا، مردوں کی طرح جیکٹ پہنی ہوئی، مردوں کی طرح کالر والی قمیص پہنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور مرد ہے تو وہ اسی طرح کے کام پسند کرتا ہے، وہ بھی رنگیلے قسم کے کپڑے قمیضیں سلواتا ہے، شرٹ سلواتا ہے، وہی پہنتا ہے جس میں پھول ہوں، بوٹے بنے ہوئے ہوں، مختلف قسم کے کلرز ہوں، اور وہ پہنتا ہے۔ یہ کیا بھائی طریقے ہیں؟ اور مرد مرد بنے بھائی، عورت عورت بنے، دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ مرد جتنا مرد نظر آئے گا اتنا وہ اپنی بیوی کے لیے پرکشش ہوگا، اور عورت جتنی حیا والی، جتنی عورت لگے گی اتنی ہی وہ اپنے مرد کے لیے پرکشش ہوگی۔ لیکن دونوں اگر آمنے سامنے ایک جیسے بن بیٹھیں تو یہ تو مقابلہ ہوگا، پھر عورت مرد بن جائے اور مرد عورت بن جائے، ہاں؟ تو پھر کس کی ماننی ہے؟ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، تو منع کیا ہے کہ یہ سب تبرج جاہلیت میں آتا ہے۔ پھر نصیحت کی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں وہ نماز کو۔ پہلی بات جو کی ہے وہ شر ہے، شر سے روکا ہے۔ اب جو بات کی جا رہی ہے وہ خیر ہے، اب خیر کا عمل، خیر کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے یہ خیر کا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، بس اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو۔ یہ احسان ہوگا مخلوق کے ساتھ، جو اللہ کے بندے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہبا، کہ وہ لے جائے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، ویطہرکم، اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرا، پاک کرنا۔ یہ آیت دیکھیے ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو، اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ تم اہل بیت کا حصہ ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اس قسم کی کوئی بھی کام جو غیر اخلاقی ہیں، ادب سے ہٹ کے ہیں، عفت سے ہٹ کے ہیں، اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے اندر نہ ہو۔ تم بالکل صاف ستھرے پاک دامن لوگ نظر آؤ، اہل بیت کے افراد، اللہ یہ چاہتا ہے، اور اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل بیت میں جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی، وہ آپ کے وہ کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اگر وہ اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی بیویاں گھر میں اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ عجیب سی بات ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ بیوی گھر میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ بھئی یہ بات تم کر تو رہے ہو، امہات المومنین کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہو، مگر کیا اپنے گھر میں یہ بات کہہ سکتے ہو؟ کہو تو صحیح، یہ گھر ہے میرا، میرے بچے اہل بیت میں، بیوی نہیں ہے، کہو تو صحیح ذرا۔ یہی جملہ کہو گے گھر سے باہر کھڑے ہو کے،
حقیقت ہے، اور ازواج مطہرات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اور یہ رجس سے مراد کیا ہے؟ یہی جو عمل ہیں اوپر جن سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے اور جن کو اپنانے کا کہا ہے، جو غلط عمل ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ رجس ہے، اور جو اچھے عمل ہیں وہ ہے پاکیزگی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا، یعنی تمہاری طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تم مثالی عورتیں بنو، رول ماڈل بنو۔ تو واقعی امہات المومنین نے رول ماڈل بن کے دکھایا ہے۔ تو الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کے بعد بھی یہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کا احترام کرتے تھے، ان کو ام المومنین، اماہ کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ام المومنین کو، سید عائشہ کو، یا اماہ، اے اماں جان کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد کرو، ماں وہ جو یتلا پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ آیات میں سے اللہ کی، والحکمتی اور حکمت میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، لطیفاً بہت باریک بین، خبیرہ خوب باخبر۔ اور ہاں اللہ کے نبی کی بیویوں، تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں، صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، یا جب باہر جہاں کہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد گھر آ کے ازواج مطہرات کو سناتے ہیں، یہ آیتیں اتری ہیں، اب یہ حکم ہے، تو ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی آیات کو یاد کرنا ہے، بلکہ ان آیات کے مسائل کو، مطالب کو، مفہوم کو، عقائد کو بھی اپناؤ۔ اور وذکرنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وقت ضرورت فوراً ان کو امپلیمنٹ کرو، یاد کرو اور امپلیمنٹ کرو۔ والحکمہ، اور حکمت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی سنت، آپ کی اپنی گفتگو، وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، یا گھر میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، امہات المومنین اس کو سنیں، سننے کے بعد یاد کریں۔ یہ بھی حکم تھا، اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا، اور امہات المومنین نے اس حکم کو بھی تسلیم کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آیات تھیں سنائی ہوئیں، نہ صرف ان کو انہوں نے یاد کیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات اور آپ کے اعمال کو بھی اچھی طرح یاد کیا ہے، بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے، اور کہیں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو سوال کر دیا ہے، پوچھا ہے، اس کی وضاحت چاہیے تاکہ بات کلیئر ہو، اور کل کو کسی کو بتانا پڑے تو کھل کے بتائی جا سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین میں خاص طور پر جو جوان آپ کی ازواج مطہرات تھیں، جن میں بطور خاص ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ ام سلمہ ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہ کے گھر کے اندر جو خیر کی باتیں ہوئی ہیں سب کچھ یاد کیا ہے، اور پھر ان کو آگے ڈیلیور کیا ہے، امت کے افراد تک پہنچایا ہے۔ یہ وذکرنا میں آتا تھا، اور انہوں نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا اور اس کو یاد کیا، اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے بہت باریک بین، بڑے باریک بین ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی جو انسان کرتا ہے، یا عورتیں سوچتی ہیں یا کرتی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اچھی طرح ان کو دیکھتا ہوں، دوسرے کو شاید محسوس نہ ہو مگر اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اور خبیرہ، خوب باخبر بھی ہے، پتہ ہے اس کو کہ کون کس نیت سے یہ بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال امہات المومنین نے اس چیز کو یاد کیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دی ہوئے علم کی باتوں کو اور حکمت کو انہوں نے اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے بڑی جو خوش قسمت ازواج مطہرات میں ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کیوں کہ
یہ واحد خاتون ہیں جن کے بستر پر نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں اور خود بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اسی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھتی بھی تھی، یاد بھی کر لیتی تھی. ذہن بھی اس وقت جوان تھا. کوئی عمر تھی جب اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر 18 سال تھی. تو ان 18 سالوں میں ذہن جو ہے نا بڑا تیز ہے، سب کچھ یاد کر رہا ہے. اور وہ یاد کیا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے. اور یہی حال ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، انہوں نے بھی اس کو سمجھا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری تھی جو ان خواتین نے ادا کی ہے. اللہ ان کو ان کے ان تمام اعمال کی بہترین جزا عطا فرمائے. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مسلمان مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی جو خصوصیات ہیں ان کی تعریف کی ہے اور ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ مرد ہوں یا یہ عورتیں ہوں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا زبردست اجر تیار کر رکھا ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو پیچھے نہیں رکھا. دین کے جو فرائض ہیں جس طرح مردوں پر ہیں ایسے عورتوں پر بھی ہیں، اپنی اپنی لمٹس ہیں. لیکن جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اگر اس کو بجا لاتی ہیں تو وہ مسلمہ بھی ہیں، مسلم مرد بھی ہیں، مومن مرد بھی ہیں، مومنہ عورتیں بھی ہیں، صائم مرد بھی ہیں، صائمہ عورتیں بھی ہیں. تو اسی طرح ساری خوبیاں جو مردوں میں ہو سکتی ہیں وہ عورتوں میں بھی آ سکتی ہیں اور ہیں. تسلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک انصاری خاتون نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول ما ارا کل شیء الا للرجال، کہ دین کی ہر بات مردوں کے لیے نظر آتی ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. اجر ہے تو ان کے لیے، جنت ہے تو ان کے لیے، ثواب ہے تو ان کے لیے، احکام ہے تو ان کے لیے، عورتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں لگتا. وما ارى النساء یذکرن بشیء، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ عورتوں، میں نہیں دیکھتی کہ عورتیں ان میں سے کسی شے کو یاد کرتی ہوں یا ان کا ذکر کیا جاتا ہو. یذکرن بشیء، قرآن مجید میں عورتوں کا بڑا کم ذکر ہے. تو بڑا زبردست ویلڈ سا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ ساری آیت آخر تک. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی، ما لنا، ہم عورتوں کا کیا قصور ہے کہ لا نذکر فی القرآن، ہم اس طرح مینشن نہیں کی جاتی، بیان نہیں کی جاتی، کما یذکر الرجال، جیسا کہ مردوں کو بیان کیا جاتا ہے. قالت، خود کہتی ہیں، فلم یرعنی منہ ذات یوم الا، تو کسی دن نے مجھے خوف زدہ نہیں کیا آپ سے مگر ونداؤہ علی المنبر، کہ آپ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی آواز نے مجھے خوف زدہ کر دیا. قالت، کہتی ہیں ام سلمہ، وانا اسرح شعری، میں کنگھی کر رہی تھی اپنے بالوں کو، فلففت شعری، تو میں نے فوراً اپنے بالوں کو لپیٹا یعنی گتھ بنائی. ثم خرجت الی حجرتی، پھر میں نکلی اپنے کمرے کی طرف، یعنی حجرتی بیتی، اپنے گھر کے کمرے میں گئی. فجعلت سمعی عند الجرید، تو وہاں کوئی کھجور کے درخت کی کچھ چھالیں پڑی تھیں، تو وہیں پر میں نے اپنے کان لگا دیے کہ آواز جو آ رہی ہے میں سنوں تو صحیح. جو یہ چھالیں جو تھیں یہ مسجد کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں، لگی ہوئی تھیں. تو میں سننا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنبَرِ، تو میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ فرما رہے تھے،
یا ایھا الناس، لوگو، ان اللہ یقولو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین، ویسے جو بھی خوبیاں تھیں جو مردوں کی اللہ نے بیان کی وہ عورتوں کو بھی بیان کر دی۔ تو جو میرا سوال تھا کہ مرد تو ذکر کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں، ہمیں ذکر بھی نہیں کیا جاتا، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتار دیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو بھی بڑا مقام دیا ہے، اگر ہمارے اندر وہی خصوصیات ہوں جو اللہ مردوں کے اندر چاہتا ہے۔ تو اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے۔ مسلم ایک عملی طور پر ایک اچھا انسان، اور مومن دل میں جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس میں بڑا پختہ انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بظاہر اس کے اعمال کتنے ہی اسلامی ہوں، اچھے ہوں، اور اندر اس کے ایمان وہ پختہ تر ہو، پھر اسی طرح اطاعت کرنے والے بھی ہوں، کیونکہ حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کی فرما برداری نہ ہو، وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ اپنے دل کو کڑا کر کے قائل کرتا ہے کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا مرد اور ایسی عورت ڈٹ جاتے ہیں دین پہ، اللہ کی اطاعت کرنی، ہم سے نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ پھر وصادی، وہ اس موقع پر یہ نہیں کہتے ہم کیا کریں، ہمارے بچے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ہم بچوں کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہوں، یا ہمارا ماحول ہے، یا ہماری برادری کا سسٹم ہے، یا ہمارے رسم و رواج ہیں۔ نہیں، والقانتین والقانتات، حالات کچھ بھی ہوں وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور جو سچے مرد ہیں اور سچی عورتیں ہیں، سچ بولنے والے، سچے عمل کرنے والے، ان کا ایک ایک عمل کھرا، چاہے وہ مرد ہیں عورتیں ہیں۔ والصابرین والصابرات، اور اسی طرح دین پر ڈٹ جانے والے، تکلیفوں پر صبر کرنے والے، واویلا نہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی ان کے اندر بھی یہ سارا ڈر ہوتا ہے خدا خوفی کا، انگ انگ ان کا اللہ کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے۔ عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہ صرف مردوں کی خصوصیات نہیں ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں کوئی مرد کرے یا عورت کرے۔ اسی طرح والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو مردوں کے لیے خاص کر دی گئی ہے اور عورت نہیں کر سکتی، یہ سب نیکیاں ہیں۔ والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی جو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر والذاکرین اللہ کثیراً، اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مرد بھی عورتوں میں کوئی بھی یہ خصوصیت رکھے گا اور ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ یعنی باقی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا، معاف کر دے گا، اور دوسری طرف وَأَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو میں نے پیچھے نہیں رکھنا، عورتیں بھی یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکتی ہیں، اور صرف مردوں کے لیے دین نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج مردوں کے اندر تو یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، مگر خواتین کے اندر بہت کم۔ مرد چاہتا ہے کہ میں تو سیکھ لوں دین کو، مگر عورت جو ہے وہ دین کو نہ سیکھے، بس اس کو مسائل کا علم ہو گیا
تو یہ پھر ان پر عمل کرے گی اور مجھ سے عمل نہیں ہو سکنا، اس لیے اس کو دبا کے رکھو. یہ زیادہ مطالعہ نہ کرے، زیادہ پڑھے نہ، مجھ سے زیادہ سیانی نہ بنے دینی اعتبار سے. جو میں کہوں وہ سن لے بس، چاہے وہ ڈھکوسلا ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال یہ خوبیاں ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ عورتوں میں بھی آ جائیں، اور عورتوں کو بھی محروم نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بتائیے، یہ ہلکی پھلکی باتیں ہیں، ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دل کے اندر پختہ تر یقین کی صورت میں بندے مومن کو حاصل ہوتا ہے. یہ ایمان کب نکلتا ہے بندے کے اندر سے؟ نکل بھی جاتا ہے یہ ایمان، یہ یاد رکھیے، یہ ایمان نکل بھی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے. فکان علی رأسہ کالظلہ، تو اس کے سر پہ ایک چھتری کی طرح آ جاتا ہے. فاذا اقلع، پھر جب وہ برائی کر بیٹھتا ہے تو رجع الیہ، اس کا ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور یہ ملامت کرتا ہے، یار تم تو مسلمان تھے، تم نے اتنا برا کام کر ڈالا، تمہیں شرم نہ آئی؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیسا برا کام کیا تم نے؟ تو یہ وہ چیز ہے، گویا کہ جب برائی انسان کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ برائی ختم ہو جاتی ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے، اور یہی ایمان ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تمہیں شرم نہ آئی. تو پھر یہی ایمان اگر زیادہ ملامت کرے اور اس کا اثر انسان لے تو پھر وہ رب کی جناب میں توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، روتا ہے، عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایک زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن تو ہوتا ہے، مگر جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتا. اور اسی طرح مومن جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اس کا ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ شیطان اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق، اور اسی طرح چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو چوری کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ ایمان اس سے نکل چکا ہوتا. تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو ایمان بہرحال ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد القانتین والقانتات کی بات تو ہم کر چکے. والصادقین والصادقات، یہ کیا سچائی ہو سکتی ہے؟ سچائی اپنی باتوں میں بھی، اپنے اعمال میں بھی. عمل اور بات، ان دونوں میں سچائی نظر آنی چاہیے، کیونکہ سچائی ایک خصلت ہوتی ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی بلند، جو کسی مومن کے اندر ہو یا کسی بندے کے اندر ہو تو وہ پھر اس کی سچائی نمایاں ہوتی ہے اس کے اپنے ایک ایک عمل میں اور ایک ایک قول میں. اور اس کے برعکس جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ بڑی قابل مذمت خصلت ہے اور بڑی بری چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی چیزوں کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کے پاس ہونے چاہیے. پھر والصابرین والصابرات کو بھی لے لیجئے کہ جو اپنی خواہشات پر صبر کرتے ہیں، خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اور
ایسے حالات میں جب کہ دین اچھا نہ لگتا ہو یا خود وہ کسی غلط کام کو کرنا چاہتے ہوں اور ایسی صورت میں ان کو کہا جائے اٹھو نماز پڑھو تو اس کو اچھا نہ لگے، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اٹھ جائے اور سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے، تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کی خوبی اگر انسان کے اندر آ جائے تو یہ بہت بڑے مستقبل کا اور اچھے مستقبل کا پیش خیمہ بھی ہے کہ مصیبتیں جب آئیں گی تو ان پر بھی یہ صبر کرنا جان لے گا، اور اس کو علم ہوگا کہ ایسی چیزیں جو مقدر میں اللہ نے لکھ رکھی ہیں وہ جب آتی ہیں تو ایسے موقع پہ ہمیں صبر ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ثابت قدمی رہتی ہے۔ چلیے، بہرحال یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور ہماری سب کی ضرورت بھی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا رسول اللہ